اتنا میٹھا کلام ہونا چاہیے. کس سے بات کرتے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری، بولو نا، ماں کا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے؟ فرمایا ثم من. ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد. ثم من، یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے، اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد. ماں کا تو پتہ چل گیا. دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ؟ تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو. پھر والدین کی فرما برداری کرو. جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ. گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کسٹمر کا حق سب سے پہلے. ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے، بولو نا، پہلے. ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے. ایئر ہوسٹس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ کبھی جہاز میں جا رہے ہو، آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں، وہ کہہ گی ایکسکیوز می چائے ختم ہو گئی. بس یہی کہے گی نا ابھی نہیں ہے، ابھی سیٹ بیلٹ باندھے، ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے، ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم. تمیز سے بولے گی. آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے. پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی. پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے، مجھے پان چاہیے، کچھ بھی کہہ دو، ایکسکیوز می کر کے پتلی گلی سے نکل جائے. یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی تو، اور اس کو نکالو، جہاز روکو، سائڈ پہ لگاؤ. جیسے بس میں ہوتا ہے نا، بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے وہ گڈی نو سائڈ تے لاؤ، بندے نو اٹھا، چلو یہ نکل باہر یہاں سے. اور بسوں میں تو بعض دفعہ کھائی میں بھی گرا دیتے ہیں، سنا ہے. ایئر ہوسٹس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے، بولو بھائی، کیسے ہوتے ہیں. اب جو ایئر ہوسٹس کے اخلاق ہیں، اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو 3 سے ضرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو. بہت مشکل ہے سمجھانا. جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسٹس تم سے بات کر رہی ہے نا، اس اسٹائل کو 3 گنا، بولو، بڑھا دو. اس میں 3 چمچ چینی کے اور ڈال دو. جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، اس شکر میں 3 چمچ اور ملا دو. ہو رہا ہے اس پہ عمل؟ بولو نا بھائی. لوگ بھی کیمرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں ہیں لوگ. جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ویڈیو، کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہو گیا، بول کیوں نہیں رہے. اتنا زور سے بولا کرو کہ لوگوں کو آواز چلی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بخاری مسلم کی حدیث، یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. حسن خلق ہے اخلاق کا حسن. حسن جو ہے نا عربی میں بیوٹی سے اوپر کی چیز ہے، یاد رکھو. تو اب ماں سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے. تو یہ بھی عبادت ہے نا. تو اس میں بھی کیا پیدا کی جائے؟ ایکسیلنسی پیدا کی جائے. ابا سے اچھا سلوک کس کے لیے ہو رہا ہے؟ بے دنیا کے لیے تھوڑی. ابا نے تو پال پوس کے بڑا کر دیا، اب ابا کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ابا کے کھانے کا ٹائم آ گیا، اب ابا آپ سے پیسے مانگیں گے. تبھی گورے تو وہی اولڈ ہوم میں
جمع کرا دیتے ہیں نا کہ یار ترقی کی راہ میں کیا بن رہے ہیں, یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, تو ٹینشن پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابا اماں کو پورا نچوڑ لیا, اب جب بڑے ہو گئے تو ابا اماں کیا لگتے ہیں, فل ٹینشن, کھانس رہے ہیں, کورونا کا خطرہ بھی ان کو زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بوڑھے ہیں نا, اور ابا تو فل ٹینشن ہوتے ہیں بڑھاپے میں, اماں تو پھر بھی تھوڑا خیال کر لیتی ہیں. ابا جتنی نصیحتیں جوانی میں کرتے ہیں نا, بڑھاپے میں 10 گنا اس کی سپیڈ, بولو بھائی, بڑھ جاتی ہے. تو اب وہ جوانی میں نصیحتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں, اب ابا کے بڑھاپے کی نصیحتیں, تو کیونکہ جوانی میں برداشت نہیں ہو رہی تھی, حالانکہ اس وقت تو ابا سے پیسے بھی ملتے تھے, اب تو پیسے دینے پڑ رہے ہیں, اب کہاں سے نصیحت برداشت ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی. تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے, احسان سے نکلا ہے یہ, بلکہ احسان حسن سے نکلا ہے. تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے, یہ سوال نہیں ہے. یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں, ٹھیک کا لفظ بھی نہیں ہے, گڈ کا لفظ بھی نہیں ہے. یار ایک مجھے بات بتاؤ, ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے, مسئلہ پوچھے, مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو, بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو, تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں, سب سے پہلے کس سے؟ تو ہم بتا دیں گے بھائی سب سے پہلے ماں ہے, پھر باپ ہے, پھر باقی لوگ ہیں, یہی بتائیں گے نا. ہمارا اسٹائل کیا ہوگا, یہ ہوگا. لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں, سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے. نہ نہ نہ, انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں, اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے, کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انداز میں بات کروں. نہ 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 نہ, آپ نے فرمایا من احق الناس بحسنی, حسن کا لفظ, میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ایئر ہوسٹس کا ہوتا ہے شاید ہم اس کو ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں, اس شاید, کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک, ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے, ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے, اور اللہ بھلا کرے جہازوں میں بھی کیا ہے, گاڑیوں میں بھی کیا ہے, کار میں بھی کیا ہے, ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے. تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے, بولو نا, جہاز میں. اور سب سے زیادہ بدتمیز عملہ کہاں ملتا ہے, بسوں میں. پیشاب کے لیے گاڑی رکوا لو, پیشاب رک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے, وہ اتنی ہارن بجا رہا تھا, پاں پاں بجا رہا تھا, بیٹھ بھائی. نماز کے لیے رکوا لو, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. نماز کے لیے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے, نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے, تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈرائیور سے تمیز سے بات کریں. W11 میں سفر کرو, کنڈکٹر کو دیکھا ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا کرایہ دے دیں آپ, کبھی دیکھا آپ نے کنڈکٹر کو W11 میں ہے بھائی, گھسیڑتا رہے گا بندے. اخلاق دیکھو, جگہ نہیں ہے بھائی, پاؤں بس پوری یوں ہوئی ہے, اس کی الائنمنٹ کی ایسی کی, میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق, ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, بس کا بیڑا غرق کر دیا, وہ یوں جھکی ہوئی ہے پوری ادھر کو, آدھی پبلک چھت پہ بیٹھی ہوئی لٹک رہے ہیں, کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں, مگر کنڈکٹر گھسے گا, ایک سے بھی ایکسکیوز, اتنی ٹینشن دے کے بھی ایکسکیوز نہیں کرتا. حالانکہ تمہیں تو 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیے لانڈھی پہنچنے کے بعد نا, تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا, میں نے جو دکھ دیا, میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیسے دھکا دے رہا ہوگا, او بھائی ادھر سے, اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گھستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے, جگہ ہے نہیں, سب سے کرایہ لے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹ جاتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں. تو بزنس یہ
जेब कुतरों का बिजनेस भी साइड में चल रहा है इनका, उस पर भी कमीशन, सबकी बात नहीं जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा। तो मेरी जहां तक जो मैंने देखा है, सबसे अच्छे अखलाक जहाज के अमले के होते हैं।